اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ انعام ہے جس کی اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ جو تبلیغ کرتا ہوں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے تم لوگوں کو نصیحت کرنا یہ میرا حق ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے اس آیت کے غلط معنی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین سے یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ان کی جان کے در پہ ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں بھی میں اس کا اجر نہیں مانگتا لیکن تم میرے بچوں کا خیال رکھنا یا اہل بیت کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ تبلیغ ہو رہی ہے کفار مشرکین کو جو آپ کی جان کے بھی در پہ ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی درخواست کر سکتے ہیں کہ تم اہل بیت کا خیال رکھنا؟ اور یہ کہیں بھی پوری انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام حضرات نے اپنے لیے کوئی بھی بخشش مانگی ہو، کہ ان کا اجر تو ہر پیغمبر کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 اس میں یہ چیز مزید واضح کر دی، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی اجرت یا اجر طلب نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے تو وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی نبی کا جو کام ہوتا ہے، اس کا جو فریضہ ہوتا ہے، وہ انسانوں کو ہر طرح کے ذرائع وسائل سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر تو اجر تو ہو گیا، اگر نبی کہے بھی میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا، تو اجر تو مانگ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کوئی ان سے درخواست کرے کہ جی تم نے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ پھر جو مخالفت ہوتی ہے، ٹکراؤ، وہاں پہ جنگ کی نوبت پہنچ جاتی ہے، تو جیسا کہ ہوا تاریخ میں، تو اس لیے ان سے کسی قسم کی ایسی ریکویسٹ کرنا یہ مناسب نہیں۔ نبی تو جو ہے وہ اللہ کی ہدایات کے ذریعے ہی اپنی تبلیغ کے کام کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی جو رہنمائی کرتے ہیں، اور انہی پر ہی اللہ پر ہی نبی بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بھی مانگنا ہو وہ اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایسے موقع پہ کہی جا رہی ہے بات، یہ سورہ مکی ہے، تو کہ جب ابھی اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو کس طرح سے نبی یہ ان سے جو ہے نا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن کریم کو اپنے جو ہے عقائد کی طرف موڑنا یہ انتہائی یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دو بھی میں جو دن رات تمہیں یہ اصل تو مسئلہ یہ کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا میں تم سے کوئی صلہ نہیں طلب کرتا، مگر یہ کہ تم چونکہ میرے عزیز اور رشتہ دار ہو تو تمہارا وہ میرے اوپر زیادہ یہ حق ہے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پہ ہے کہ شخصیت پرستی کبھی بھی اسلام، قرآن یا اللہ کا منشا نہیں رہی، کہ اگر شخصیت پرستی ہی مطلوب ہوتی تو یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ختم نہ کرتے۔ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں جہنم میں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ فرعون جو ہے وہ اس کی بیوی وہ جنت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تو یہ قرآن کے فیصلے ہیں، تو جو بھی یہاں پر جو نیکی کرے گا دنیا میں اس کا پھل پائے گا، کوئی کس کا کیا لگتا ہے اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کا اجر بڑھاتے جائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ
بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی کہ یہ جو باتیں ہمیں سناتے ہیں، جو وحی ہے، یہ اس نے خود سے بنائی ہے اور یہ منسوب کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اگر اللہ چاہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کو رد کرتا ہے دلائل سے، اور اپنے جو ہے باتیں وہ حق ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو برائیاں ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی وہ اس قدر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، معاملات میں، ان میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے اپنا فضل۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور لیکن کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رزق کشادہ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ رزق کے معاملے میں غنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس وافر پیسہ ہوتا ہے، تو وہ بغاوت، سرکشی لازمی عنصر ہے کہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیلنس رکھا ہوا ہے تمام معاملات کو، اور اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے، اس لیے وہ جہاں جس کی ضرورت ہو وہی ان کو دیتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اتنا، مطلب کہ اندازے کے مطابق نازل کرتا رہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور جو جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی جو ہے حمد و ثنا کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اس کے معاملات، ہمارے معاملات اس کے علم میں ہیں، تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے قریب ہے، وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو جو بھی حالات ہوں، تنگی کے، کشادگی کے، تو ہمیشہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، اور یہ ہمیں برابر رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔